الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری عبدالصمد مہروی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو دل کی گہرائیوں سے رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے حسین سے موقع پہ، تیسری طاق رات کے موقع پہ، ممکنہ شب قدر کے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، بس اب چند ہی دن ہیں، یہ رمضان مہمان کی صورت آیا اور یہ رمضان مہمان کی صورت ہمارے درمیان سے رخصت ہو کے چلا جائے گا. 21ویں شب گزر گئی، 23ویں شب گزر گئی، آج 25ویں شب ہو گئی ناظرین، یعنی تیسری طاق رات ہے اور ممکنہ شب قدر ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے ناظرین. اللہ کی رحمت یقیناً کسی بات کی محتاج نہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو سکتا ہے کہ آج ہی منادی پکار کے کہہ رہا ہو کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار، ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنے رزق میں فراوانی چاہتا ہو، ہے کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہو. اور ہو سکتا ہے ناظرین آج ہی کی رات ہو کہ فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک کنکریوں سے زیادہ پھیلے ہوئے اس کائنات میں. اور ہو سکتا ہے ناظرین آج ہی کی رات ہو کہ وہ رکوع کرنے والوں کے پاس، سجود کرنے والوں کے پاس جائیں. اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات ان پر کرم کر دیا جائے، ان کی بخشش کر دی جائے. تو یہ ممکن ہے ناظرین. لہٰذا آج کی رات کوشش کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کریں اور اس کو راضی بھی کریں، اور اس طرح سے راضی کریں کہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے. سجدے بھی ایسے ادا ہوں جیسے زندگی کے آخری سجدے ہوتے ہیں ناظرین، تاکہ رب راضی ہو جائے. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ناظرین کہ ہمیں اگلا پل میسر آئے کہ نہیں آئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس لمحے میں ہم جی رہے ہیں ناظرین، یہ لمحہ ہمارا ہے، یہ حال ہمارا ہے. اس حال میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا اس تیقن کے ساتھ کہ اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، سمیٹنے والا کوئی ہونا چاہیے. ناظرین کرام، آج میں ابتدا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اقدام سے کرنا چاہتا ہوں. آپ خلیفہ وقت ہیں اور 2.5 برس کا تقریباً آپ کا ٹینیور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ٹینیور میں زکوٰۃ دینے والے تو بے انتہا تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا ناظرین. جب اختتام رمضان ہوتا ناظرین تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تمام شہروں کو ایک مراسلہ روانہ کر دیا کرتے تھے. یہ خلیفہ وقت کا کام تھا ناظرین، جو کہ ہونا بھی آج بھی یہی چاہیے تھا کہ حکمران وقت جو ہیں بنیادی طور پر وہ عوام کو ایک مراسلہ روانہ کرتے. مراسلہ نہ کرتے تو کم از کم یہ ضرور کرتے کہ ایک پریس کانفرنس کرتے اور نیشنل وکپ پہ آ کے کہتے کہ ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے صاحب، یہ سب ماضی کی باتیں رہ گئیں، یہ ماضی کے قصے رہ گئے جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر، جن کو سنا کر دل اب جو ہے وہ روتا ہے کہ ہم تھے کیا اور ہو کیا گئے. اب کمال یہ ناظرین کہ اختتام رمضان ہو رہا ہے، یعنی رمضان کے آخری ایام ہیں، اور تصور میں آپ کے رہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، مسند نشین ہیں، اور آپ تمام شہروں کو ایک مراسلہ روانہ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو استغفار اور صدقہ فطر کی تاکید کی جاتی ہے. یہ کوئی عام آدمی کی میں بات نہیں کر رہا ناظرین، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی دسترس میں لاکھوں میل تک زمین تھی جس پہ وہ حکمرانی کیا کرتے تھے. اور مراسلے میں پہلی بات جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور صدقہ فطر کی وہ تاکید کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ فطر روزے دار سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ ہے. یہ خلیفہ وقت کو اس وقت فکر ہوتی تھی کہ یہ جو عوام ہیں، یہ جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، یہ اپنے روزوں کو بالکل صاف ستھرا کر لیں، اس کا ازالہ کر لیں، اور استغفار روزے میں واقع ہونے والی تمام کمیوں کا ازالے کا سبب ہے. پھر ساتھ ہی آپ ایک تلقین فرماتے تھے، اور وہ تلقین بڑی کمال ہے ناظرین. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں تم بھی اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے حضور ان کلمات سے معافی مانگو کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا
اور اب اگر آپ معاف و رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم گھاٹے والے ہیں۔ یعنی یہ ذرا سوچئے ناظرین اس مراسلے کے بارے میں کہ یہ کیسا کمال مراسلہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دوسرا ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں تاکہ ان کے قرب و جوار میں ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، ان کے نیبرز، ان کے پڑوسی، ان کو بھی بنیادی طور پہ وہ تمام خوشیاں میسر آئیں جو خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ثروت کو عطا کی ہیں۔ ناظرین کرام، میرا آپ کا دین انتہائی شاندار، انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت اور انتہائی غریب پرور دین ہے ناظرین، جو معاشرے کی ایک فرد کی بات کرتا ہے، کسی کو آئسولیٹ نہیں کرتا۔ یعنی اسلام کو یہ قبول نہیں ہے کہ راحتیں سمٹ کے صرف چند ہاتھوں میں چلی جائیں یا خوشیاں سمٹ کے چند گھروں کے اندر چلی جائیں۔ اسلام معاشرے کے دکھ کو اجتماعی دکھ سمجھتا ہے اور معاشرے میں خوشیوں کو بھی اجتماعی خوشی ہی بنانا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے ناظرین کہ جو خوشیاں آپ کے آنگن میں جھلملا رہی ہیں یا جو خوشیاں آپ کے آنگن میں اتری ہیں، وہ خوشیاں غریبوں تک بھی پہنچیں، وہ خوشیاں فقیروں تک بھی پہنچیں، وہ خوشیاں محتاجوں تک بھی پہنچیں، وہ ان کے گھروں میں بھی پہنچیں۔ یعنی جو جھلملاہٹ آپ کے گھر میں ہے، وہ روشنیاں، وہ دمک، وہ چمک دوسروں کے گھروں تک بھی پہنچے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ناظرین کہ جس طرح آپ کے گھر والے عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح اس طبقے کے مسلمان بھی خوشیاں منائیں جو پورا سال خوشیوں کو ترسا کرتے ہیں، پورا سال ترسا کرتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے ناظرین کہ جس طرح آپ عید کے دن اپنے گھر والوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے لے کے ملتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ محروم طبقہ جو مسکرانا بھول چکا ہے، جن کے چہروں سے غربت نے، افلاس نے، بے روزگاری نے اور اتنی مہنگائی نے مسکراہٹوں کو چھین لیا، یا یوں کہیے کہ چرا لیا، یا یوں کہیے کہ ان کے چہروں سے نوچ لیا اس مسکراہٹ کو۔ اسلام چاہتا ہے کہ انہیں بھی وہ مسکراہٹیں نصیب ہو جائیں۔ اسلام چاہتا ہے ناظرین کہ جس طرح آپ کے بچے، میں اس وقت مخاطب ہوں اہل ثروت سے، آپ کے بچے آپ کے آنگن کے اندر کھیلتے ہیں نا، ان کی کھلکھلاہٹ، ان کی ہنسی، ان کا پیار، ان کا رونا، ان کا ہنسنا، ان کا مسکرانا، ان سے آپ کا مان میں بہت سی چیزوں کو ماننا اور آپ کا مان میں بہت سی چیزوں کو ان کو دینا، یعنی یہ تمام باتیں یہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولادیں کھیلتی ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ اسی طرح جو ایک غریب کا بچہ ہے وہ بھی اس کے سامنے، اس کی نگاہوں کے سامنے اسی طرح ہنستا رہے، مسکراتا رہے، کھیلتا رہے، اس کے انگنا کے اندر وہ مہکاتا رہے جو بچوں کی مہکار ہوتی ہے، یا وہ ہنسی مسکراتی رہے جو ہنسی بچوں کی ہنسی ہوتی ہے ناظرین۔ اسلام چاہتا ہے کہ جس طرح آپ کے گھر میں عید کے دن اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو من پسند چیزیں لا کر دیتے ہیں، من پسند ان کے پکوان بنواتے ہیں، اسی طرح کوئی غریب اپنے بچے کو دلاسا دے کر یا رات کے کسی پہر میں اپنی ہنڈیا کو ابال کر نہ سوئے، بلکہ عید کی صبح جو خوشیاں آپ کے بچوں کو میسر ہیں وہی خوشیاں ان کے گھروں میں ہوں اور وہ بھی اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں کھلا سکیں جس کی وہ تمنا کیا کرتے ہیں۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی محروم نہ رہ جائے، راحتیں اور خوشیاں ہر ایک کو میسر آئے اور راحتیں اور خوشیاں ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کو خیر کے جذبے اور ایک دوسرے کی داد رسی کے احساس سے ہر وقت جوڑے رکھا ہے۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت نیٹنگ ہے ناظرین، آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو خیر کا تصور ہے، یہ جو ایک دوسرے کی داد رسی کا تصور ہے، یہ جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا تصور ہے، یا ایک دوسرے کو اپنے خوشیوں کے اندر شریک کرنے کا تصور ہے، اسلام نے ایکچولی اس کی پوری ایک نیٹنگ کی ہے ناظرین، آپ کو مربوط کر دیا ہے اور ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اسلام چاہتا ہے بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کو دیا ہے اس کے حکم کے مطابق انسان دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اور اپنے رزق کی فراوانی کے لیے اس کو لوگوں پر خرچ کرے۔ ناظرین کرام، فنا ہونے والے مال میں سے، یاد رکھیے گا، فنا ہونے والے مال میں سے فنا ہونے والی دنیا میں خرچ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تاکہ رہ جانے والی آخرت ہمارے لیے رہ جانے والا حصہ اپنے پاس محفوظ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کو فرض کیا گیا ہے جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ معلق رہتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں، اس کو میں اگر انٹرپریٹ کروں ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو کوئی چیز اگر ہوا میں ہینگ ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ناظرین اس وقت یہ لائٹس ہیں ہمارے اوپر، یہ ہوا میں ہینگ ہوئی ہوئی ہیں اس وقت، نہ یہ اوپر ہے نہ یہ نیچے، ایک درمیانی سطح پہ۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہوا میں ہینگ ہو جاتی ہیں، تو یہ جو روزہ ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان ہینگ رہتا ہے،
معلق رہتا ہے اور صدقہ فطر اسے اوپر اٹھا لے جاتا ہے. یعنی جب آپ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو آپ کا روزہ قبولیت کی منازل طے کر لیتا ہے. یعنی اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک کہ آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب بات تھوڑی سی ناظرین میں دوسرے انداز سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے نا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اور یاد رکھیے کہ یہ بخل انسان کو کچھ نہیں دیتا. مال انسان کے ساتھ جائے گا نہیں. یہ جو کفن ہوتا ہے اس کے اندر کوئی جیبیں ہوتی ہی نہیں ہیں. آج ہم جتنے بن ٹھن کے بیٹھتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جس وقت یہ سانسوں کی ڈور رکے گی اور کفن میں ہمیں جو ہے باقاعدہ ملبوس کر دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی جیب نہیں ہوگی ناظرین، کوئی بینک اکاؤنٹ ہمارے ساتھ، کوئی کریڈٹ کارڈ وغیرہ کچھ نہیں جائے گا. لیکن ہاں ایک چیز جائے گی، جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا ہے وہی ہمارے ساتھ جائے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے اپنے ہاتھ کو روک لے گا. یعنی قدرت اپنا ہاتھ روک لے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صدقہ دینا افضل ہے. آج ہمیں ناظرین اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، کتنا مخلوق خدا کی ہم خدمت کرتے ہیں. ہائے مال ہائے مال ہائے مال، کچھ نہیں ہے صاحب. یہ ہائے ہائے کرتے ہوئے انسان جو ہے اپنی زندگی کو بائے بائے کر دیتا ہے، اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی. پہاڑوں یعنی فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا. انہوں نے عرض کیا، پروردگار تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے. انہوں نے عرض کیا، یا رب یہ بتا کہ تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آگ ہے. انہوں نے پوچھا کہ پروردگار تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں پانی ہے. پھر عرض کیا کہ اے رب تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے. پھر پوچھا کہ ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں انسان ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پوشیدہ رکھتا ہے. ناظرین کرام، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی صدقہ جو دیتا ہے نا ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کس قدر مقبولیت کے مدارج طے کرتا ہے ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر کا لازمی اہتمام کریں. اور آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم ایک تو فدیے پہ بات کریں گے. بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے. آج ان کے تمام مسائل آپ کو بتلائیں گے، اور فطرانہ یعنی اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں. اس کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے، چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر. آپ کو اگر کالز کرنی ہیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے شروع سے کھلیں گے. آپ جہاں کہیں بھی بستے ہوں بس ہمیں کال کر کے جوائن کر کے ہم سے سوال کیجئے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جید علماء کرام کے علم کی روشنی میں آپ تک اس کے جوابات پہنچائیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہماری بزرگ شخصیت جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں جناب شیر میادات خان صاحب. تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ سے. میرا خیال ہے کالز کے دروازے بھی ہم کھول دیتے ہیں تاکہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور بتائیے سب سے پہلے کہ جو صدقہ مطلقاً اس کی جو فضیلت ہے قرآن پاک میں کیا بیان کی گئی، اور صدقہ فطر کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً و مسلیاً و مسلمہ. محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے اسلامی تعلیمات کا جو ایک درخشندہ باب دیکھنے والوں کے سامنے کھولا، اللہ رب العزت اس کی آپ کو اس کے اجر سے نوازے. جزاک اللہ، بڑی مہربانی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر
ہر وقت اپنا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھرتے رہتے ہیں۔ واہ، یہ اسلام کا یہی حسن ہے کہ اس نے پوری نوع انسانی کو اولاد آدم کہہ کر ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بنا دیا۔ واہ، اور اسلامی تعلیمات کا محور ہی انسانیت کو اس کے حقیقی حسن سے نکھارنا ہے۔ واہ، پروردگار عالمین نے ہم پر روزے فرض کیے، ٹھیک، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے قیامت تک آنے والی اپنی امت پر یہ واضح کیا کہ یہ جو عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس کا ایک نام مواسات بھی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ واہ، کیا اچھی بات آپ تمیدن کر رہے ہیں، واہ۔ مہینہ شروع ہوا، مواسات کے منظر دنیا نے اپنی وسعتوں میں دیکھنے شروع کر دی، افطار کی صورت میں، سحری کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں۔ اب یہ اختتام پذیر ہونے لگا، عید کی خوشیاں اولاد آدم کو نصیب ہونے لگیں، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب فرما کر، جس طرح آپ فرما رہے تھے، ہر ایک کو اس خوشی میں لا کھڑا کیا، واہ، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں پروردگار عالمین اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم دیتا نظر آتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ایمان والوں کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تو طہرہم، یہ صدقہ ان کے مالوں کو بھی پاک کرے گا، ان کو تزکیہ نفس سے بھی نوازے گا، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی مانگیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اے اولاد آدم یاد رکھو، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، صدقات کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صدقات کس طرح اللہ کے ہاں بڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ ما عندکم ینفد، وہ آپ کفن کی بات کر رہے تھے، بڑے خوبصورت انداز تھا آپ کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، بالکل ایسے۔ وما عند اللہ باق، اور صدقات کی صورت میں تم اللہ کے ہاں جو بھیج رہے ہو وہ باقی ہے، باقی رہے گا، باقی ہے۔ واہ واہ واہ، پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، مال تو دیا ہوا تو اسی کا ہے، جی جی، میں تو خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جاؤں گا۔ بالکل ایسے۔ میں نے دنیا میں 3 ساتھی بنائے، ایک رشتہ دار میرے ساتھی بنے، ایک مال میرے ساتھی بنے، ایک میرے اعمال ساتھی۔ ہائے 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 ہائے، یوں ہی روح قبض ہوئی، مال میرا ساتھ چھوڑ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یوں ہی مجھے قبر میں اتارا گیا، میرے رشتہ دار میرا ساتھ چھوڑ گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہاں میرے ساتھ جو بات جا رہی ہے وہ وہی اعمال ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس خوبصورت انداز میں بندے کو متوجہ کیا، وہ کیا؟ کہ انفقوا من قبل ان یاتیکم الموت، اے بندو موت کے آنے سے پہلے پہلے مال اللہ کی راہ میں دو۔ واہ، کیوں کہ جب وہ لمحات شروع ہوں گے تو اس وقت تمہاری زبانوں پر یہ کلمات ہوں گے، رب لولا اخرتنی الی اجل، اے اللہ تو نے مجھے کچھ تو مہلت دی ہوتی، اللہ، فاصدق، میں صدقہ کر لیتا، ہائے 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 ہائے، مجھے مہلت ملتی۔ اب اندازہ لگائیں کہ انسان سے، اس کے جسم سے اس کی روح تعلق چھوڑ رہی ہے، اور انسان بڑی حسرت و افسوس کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ کچھ تو مہلت مل جاتی، بالکل ٹھیک، فاصدق، میں صدقہ کر لیتا، واکم من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یاد رکھ اب وقت ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
وہ مقررہ وقت جب آ گیا تو جتنا مرضی ہے مانگ لے، مہلت نہیں ملے، مہلت نہیں ملے گی۔ بالکل ٹھیک، اس لیے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رحمتوں کے، سعادتوں کے، مغفرتوں کے جھرمٹ میں ہمیں صدقہ فطر کا حکم دے کر کہ تم میں سے جو بھی صاحب نصاب ہے عید کے دن، وہ اللہ کی راہ میں عید کی نماز سے پہلے صدقہ عطا دے صدقہ فطر دے، تمہارے وہ بھائی بھی اس کا آغاز بھی شہر مواسات سے ہوا اور یہ جاتے ہوئے بھی انسانیت واہ، غمخواری کا درس دے کے جاتا ہے۔ کیا اچھی بات، اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے احادیث کی روشنی میں بھی آگے جا کے بات کریں گے جو خاص طور پہ صدقہ فطر کی فضیلت ہے۔ لیکن اس سے قبل ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی بتائیے سر دست کہ صدقہ فطر کا جو وجوب ہے اور اس کا نصاب کیا ہے، بہت آسان الفاظ میں، تاکہ ظاہر ہے آپ کو جو پاکستان میں سننے والے ہیں یا پاکستان سے باہر، ان کو کلیئرٹی کے ساتھ ساری بات سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہوتا ہے، اس نظام قدرت کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک صدقہ فطر رکھا ہے، یہ صدقہ فطر بنیادی طور پر ماہ رمضان کے روزوں کے دوران جو تھوڑی بہت کمی یا کجی رہ جاتی ہے، اس کمی اور کجی کو کور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ واہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کی عبادت کسی نہ کسی ذریعے سے قبول ضرور ہو۔ واہ واہ، یعنی یہ رحمت کا جو تصور ہے اپنے عروج پہ ہے۔ رحمت الہی بہانہ جوید، بہا نمی جوید۔ واہ واہ واہ، اللہ کی رحمت بھی بہانہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ واہ واہ، مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں تو اس کو قبول کر لیں۔ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم روزے کیسے اختیار کرتے ہیں، بالکل کتنا نقص ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جب روزے آئیں تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے پاک صاف ہو کے آ جائیں۔ تو وہ یہ جو ہے جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فطرانہ ہے، بنیادی طور پر یہ بنیادی طور پر اس کمی اور کجی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے شروع سے ہی واجب کر دیا ہے۔ جب سے روزے واجب کیے، یہ اسی وقت سے ہی یہ واجب ہے۔ دوسری اس میں بات ذرا مثالیں بھی دوں، نماز کی نقص کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سجدہ صاحب رکھ دیا۔ واہ، بھئی اگر آپ کی نماز کسی جگہ درجہ وجوب کے اعتبار سے بھی ناقص ہو گئی ہے تو آپ سجدہ صاحب کر کے اسے درست کر لیں، اسے درست کر لیں۔ واہ، اسی طرح حج کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اس میں قربانی رکھ دی، واہ واہ، تاکہ آپ جب حج کر بیٹھتے ہیں تو قربانی کے ذریعے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند تھا کہ جو لوگ روزے رکھیں گے تو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن دینی چاہیے تاکہ اس میں لوگ کو ترغیب ہو۔ مطلب آپ نے جس انداز سے ریلیکسیشن کہا ہے نا، آپ یقین مانیں سن کے میں ریلیکس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، اس کی رحمت تو آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ صرف بنیادی طور پر وہ جذبہ، وہ لگن اور شوق چاہیے کام کرنے کا۔ جب اس جذبے کے تحت آپ کام کریں گے تو اگر اس میں تھوڑی بہت کوئی کمی بھی رہ گئی تو اللہ کی رحمت نے کچھ ریلیکسیشن کے اور استثناء کے اصول بھی رکھے ہیں، تو آپ سے وہ فطرانے کی شکل میں جو چیز لی جاتی ہے اور اس کو واجب کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو وہ ایک ماحول مل جائے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا پھر باقاعدہ جو کہہ رہے تھے کہ اس کا جو نصاب ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، تو بہرحال وہ چاندی کا چونکہ حساب چلتا ہے تو اسی کے اعتبار سے جس کے پاس ہے تو وہ ضرور فطرانہ ادا کرے اور اس کو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنی طرف سے، سب کی طرف سے ادا کرے تاکہ اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ٹھیک، مجھے یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ اس میں زکوٰۃ میں تو ہولان ہال کا تذکرہ ہے نا، جی مطلب اگر مثال کے طور پر پورا سال ہو جائے تو کیا یہ جو صدقہ فطر ہے اس میں وہ سال کی قید نہیں ہے؟ اچھا، اس میں کیا ہے؟ ہولان ہال کی قید نہیں، صرف آپ کے پاس وہ مقدار آ گئی ہے جس مقدار پر زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ پر یہ فطرانہ واجب ہو جائے گا۔ عید کا دن ہی وہ ہے، ہاں، عید کے دن آپ کو وہ
اگر ہو جو عید کے دن ہی آپ اس حیثیت میں ہیں تو اسی وقت آپ وہ ادا کریں گے. تو عید سے پہلے اگر آپ ادا کر دیں تو وہ تو پھر ہے باقاعدہ وہی اصل فطرانہ. اور عید کے بعد بھی ادا کر لیں گے تو وہ صدقے کی صورت میں قبول تو کر لیا جائے گا. لیکن وہ صدقے کی صورت ہوگی. صدقے کی صورت جو افضلیت ہے وہ اس بات کی ہے, ذرا ایک کلیئرٹی مجھے دے دیجئے کہ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے, وہ تیاری کر کے اب نماز کے لیے نکلی, ٹھیک ہے جی, اور وہ مسجد پہنچی, ظاہر عیدگاہ پہنچی نماز کے لیے, تو اب جماعت اٹینڈ کرنے سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دے پہلے, وہ زیادہ اچھا ہے, زیادہ افضل ہے, وہی بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب گھر سے چلیں تیاری کر کے, تو جہاں انسان اپنے کپڑوں کی تیاری کرتا ہے, جہاں انسان اپنی ٹوپی کی تیاری کرتا ہے, جہاں انسان اپنی عطر کی تیاری کرتا ہے, تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے, جہاں نماز ہاتھ میں لیتا ہے, وہاں ساتھ ساتھ جو ہے وہ رقم پہلے بنا لے جو دینی ہے اسے, بالکل جو بھی رقم کی صورت ہے, جس صورت میں بھی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں, تو وہ اس کی بھی سمجھ لیجئے کہ کمپلسری سبجیکٹ میں اپنے ساتھ رکھے نا, کہ پہلے جیسے ہی داخل ہو تو وہ صدقہ فطر ادا کر دے اور اس کے بعد داخل. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذرا اس کی فضیلت پہ بھی بات کریں احادیث کی روشنی میں, اور ساتھ ساتھ جو صدقہ فطر کے مصارف ہیں, یعنی ہم کن کن کو دے سکتے ہیں, اس کی ذرا ڈیٹیل میں ذرا وضاحت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا, صدق اللہ العظیم. آج جس اہم ترین موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ سمجھیے کہ پورے ماہ صیام رمضان المبارک کا انتہائی عروج کا پیغام ہے کہ جس کے بغیر ماہ صیام کا لطف تو ایک طرف رہا, اس کی قبولیت بھی مشکوک رہتی. درست, بہت درست فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب ہوا وہ جس نے من تزکا, تزکیہ کر لیا. اب تزکیہ کرنا دونوں طرح ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ صیام, ماہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہیں 3 قسم کی, جو عبادات بدنیہ, عبادات زبانیہ اور عبادات مالیہ. ان میں سے جو عبادت جسمانی ہے وہ روزے کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عبادات زبانی کے اندر نماز تراویح شامل ہے, وہ نماز بدنی کو بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. لیکن عبادات مالیہ کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کے ساتھ مختص کر دی. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہو رمضان المبارک تو صرف 2 قسم کی عبادت کیوں, یہ عبادت کی تمام اجزاء کو اپنے حصر میں لائیں اور پھر اس کو ادا کر کے کوئی جہت چھوڑے نہ, میں ہر تمہاری عبادت کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ اس میں دیکھیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے ساتھ ہی ماہ صیام کے روزوں کی مقبولیت ہو گئی. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ کرم کیا. ہم اگر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, نماز یا روزہ یا دیگر عبادات وہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں. اور سنن ابی داود اور المستدرک کے اندر, دیگر کتب کی سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور نے فرض کیا, یعنی وہ اللہ کا فرض ہے, یہ صدقہ فطر ادا کرنا حضور کا فرض ہے. تو اگر عشق مصطفیٰ ہے تو اس میں تو پس و پیش ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ آپ صدقے کو ادا کریں اور پہلے ادا کریں. آپ نے کہا اجر, تو اس کا اجر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ نے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا, اس کے بعد ادا کیا اور ساتھ میں ایک غلام بھی آزاد کر دیا. ٹھیک. اور پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میں نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا, اب کیا ہے ساتھ میں نے ایک غلام بھی آزاد کر دیا اضافی طور پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے, لیکن غلام آزاد کرنے کے باوجود تم وہ ثواب حاصل نہیں کر سکے جو عید الفطر سے پہلے ادا کر دیتے تو تمہیں. اللہ اکبر. یہ کن کے لیے, کن کو جملے فرمائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ, مطلب جو ذوالنورین ہیں, جن کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہے, یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ان کے لیے کیا معاملہ ہے, تو پھر ہمارے لیے کیا معاملہ ہوگا. اگر ذرا مجھے اجازت دیں, میں 3 کالرز لے کے آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے بھائی صاحب پلیز. جی سر, بند ہو گیا. جنید صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر اس بار جو فطرانہ ہے وہ کتنا بنے گا, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص امام کے پیچھے جس کی داڑھی چھوٹی ہو تو اس کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ لیں تو نماز تراویح یعنی پڑھ لیں تو کیا وہ ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ نماز تراویح جس کی داڑھی چھوٹی ہو, جس کی, ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. محمد احمد صاحب لاہور سے, السلام علیکم.
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فطرانے کی رقم ہے یہ روزے مطلب عید کا چاند دیکھنے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے کہ اس سے رمضان کے اندر روزے مطلب آخری اب جیسے اشرا چل رہا ہے؟ ویری گڈ گڈ کوشچن بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ سوالات آلموسٹ ابھی ہماری گفتگو میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، تو میرا خیال اس پہ ہم بعد میں گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن ہاں اگر امام کی داڑھی چھوٹی ہو اور اس کے پیچھے نماز ادا کی جائے، تراویح ادا کی جائے تو کیا؟ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں اس کی سخت نفی فرمائی ہے، اور خشخشی داڑھی والے کے پیچھے نماز آپ نے مطلقاً ناجائز قرار دی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اتفاقی صورت ہے، کوئی اور میسر ہی نہیں تو پھر وہ آگے ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں وہ ادا ہو جائے گی، لیکن مقرر نہ کیا جائے، مقرر اسے کیا جائے جس کی ریش مبارک جو ہے وہ سنت مصطفیٰ۔ ویسٹرن ورلڈ کے اندر علامہ صاحب بہت سی جگہوں پہ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہاں تو ہوتا ہی ہے کہ اب کلین شیو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور امامت کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ جی وہ تو اس طرح ہے کہ کوئی بے وضو بھی نماز پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن مسئلہ تو قبولیت کا ہے نا، جو ہمیں ادلہ شرعیہ ملتی ہے، یعنی ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جو بادشاہ ہو۔ بالکل۔ داڑھی کی مطلب مقدار آپ کیا بتاتے ہیں؟ ایک قبضہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے اس کے پیچھے بھی نماز ادا ہوگی؟ بالکل، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس کے فضائل کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ صدقہ فطر عطا کن کو کرنا ہے، ہاں مصارف، اس کے لیے جو مصارف صدقات ہیں ان میں 8 مصارف صدقات ہیں سورہ توبہ کے اندر، جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات فطر بنیادی طور پر فقراء کے لیے ہیں، وہ چاہے صدقات واجبہ کی کوئی بھی جہت ہے، یعنی اگر وہ زکوٰۃ پہ بھی وہ اپلائی ہوں گے، اور اس پہ بالکل اس کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ مساکین دوسرا، اور عاملین علیہا حکومت وقت جن کو مقرر کرتی ہے کلیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو بھی دیا جائے گا، اور وہ اپنی ذات پہ استعمال نہیں کریں گے، وہ جمع کریں، کیونکہ حکومت میں نوٹس میں زیادہ ہوتا ہے کہ کون کون سا شخص کہاں کہاں زیادہ مستحق ہے، وہ ان کے لیے کلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہے والمؤلفات قلوبہم، جو ایسے غیر مسلم ہوں جن کا دل تو اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن وہ اپنی مالی مجبوریوں کی بنا پر اسلام کی طرف آ نہیں پاتے، یا آپ ان کو مائل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے، یہ چوتھا۔ اس کے بعد یہ دیا جا سکتا ہے جی، یعنی غیر مسلموں کو جن کا دین کی طرف رجحان ہو ان کو دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، نو مسلم ہوئے، وہ آپ کے حسن سلوک سے مسلمان ہو جائیں گے، اوکے، تو ان کو اسلام کی طرف آپ انکرج کر رہے ہیں، تو مالی طور پر اگر سپورٹ ان کو اسلام کی طرف لا سکتی ہے تو اس سے بہتر تو دین کی خدمت ہے ہی کوئی۔ یعنی فرض کیجئے کہ کوئی بھی غیر مسلم اس وقت میرے سامنے اگر ہے تو اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ مجھے جنید بھائی میں اسٹڈی کر رہا ہوں میں اس وقت اسلام کو، اس کا آپ کو لگتا ہے کہ ایک میلان ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس کو صدقہ فطر دے صدقہ فطر دے دیں گے، اور یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں صدقہ فطر دے رہا ہوں، آپ اس کو گفٹ کہہ دیں۔ اوکے، اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے، یہی حکم ہوگا غیر مسلم کے لیے؟ جی جی، تو اب اس صورت میں پھر ہم آگے دیکھتے ہیں وفر رقاب، غلام آزاد کرانے میں، چونکہ غلامی کا اب سلیوری کا دور نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کبھی بھی آئے گا تو یہ حکم جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا والغارمین، ایسے مقروض جو زندگی بھر اپنا قرض ادا کرنے کی کوئی راہ ہی نہیں پاتے، ان کے پاس کوئی سہولت ہی نہیں ہے، تو ایسے مقروضوں کو قرض سے سبکدوش کروانے کے لیے بھی آپ ان کو صدقات واجبہ میں سے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وفی سبیل اللہ، ایسے لوگ جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر موجود ہیں اور ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، کوئی اسلحہ وغیرہ خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو بھی یہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو 8واں درجہ ہے وابن السبیل، مسافر جو رستے میں کوئی مال نہیں پاتا، وہ لٹ گیا ہے یا اس کے پاس کمی ہو گئی ہے، یا جہاں جانا تھا اس کے لیے اتنا مال وقت زیادہ گزرنے کی وجہ سے کچھ نہیں بچا، تو بھی آپ اس کو صدقات واجبہ میں سے دے سکتے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ میں ہے خواہ وہ صدقۃ الفطر کے اندر ہے۔ اس بارے میں ہمیں حساس رہنا چاہیے۔ ہاں، وہ کیا حساسیت؟ یہ ہے کہ جو فقہائے کرام ہیں، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ یہ صدقات آپ کسی قبرستان کی آبادکار کے لیے نہیں دے سکتے، آپ یہ صدقات کوئی سڑکیں وغیرہ بنوانے کے لیے نہیں دے سکتے، آپ یہ صدقات کوئی کنواں وغیرہ پانی جاری کروانے کے لیے بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے بنیادی شرط ہے تملیک، تو جس کو دے رہے ہیں یہ تمام چیزیں بنیادی ملکیت سے خالی ہوتی ہیں، لہٰذا مساجد سمیت کسی بھی ایسی جگہ کو یہ صدقات نہیں دیے جا سکتے جہاں پر تملیک ہو نہیں سکتی۔ اب ملکیت تامہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، جس میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا حضور مجھے صدقہ عطا کریں، تو آپ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صدقات کن کو دینے ہیں؟
یہ اللہ نے اپنے انبیاء کو اختیار نہیں دیا بلکہ خود مقرر کیا ہے. اوکے یعنی اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں بالکل نہیں ہے. بالکل جو اللہ نے مصارف بتا دیے وہی ہیں, انہی میں سے ہمیں مطلب چوز کرنا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ان میں سے ہے, آپ نے یہی آیہ کریمہ پڑھی جو میں نے پڑھی ہے, تو اگر ان میں سے ہے تو میں دیتا ہوں, اگر ان میں سے نہیں ہے تو میں نہیں دیتا. اب میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مدارس وغیرہ یہ ایسی جگہوں پہ اگر دیے جاتے ہیں تو مدارس والے عام طور پر جن کو یہ ہیلہ شرعی کرنے کا علم ہوتا ہے وہ فرنٹ پہ ایسے بچوں کو یا ایسے طلباء کو آگے کرتے ہیں جو واقعی مستحق زکوٰۃ یا مستحق صدقۃ الفطر ہوتے ہیں. لوگ ان کو دیتے ہیں, جب ان کو دیتے ہیں تو ملکیت تامہ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس کو ہبا کر دیتے ہیں. یعنی وہ بات وہی ہو گئی کہ ملک کرنے کے بعد پھر وہ چاہیں جس کو مطلب اس کو آگے ہبا کرتے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو پہلے کالر شامل کرتے ہیں جناب ہارون اشفاق صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رمضان المبارک کہتا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں ہر سال رمضان المبارک میں, نہیں عید کے موقع, جو حد ہے وہ ہر سال بڑھنے کی بجائے کم بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بڑھے گی, کیونکہ پچھلے سال بھی 100 سے 150 روپے تھی اور اس سال بھی 100 سے 150 روپے کے درمیان وہ بتا رہے ہیں علماء. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ جو فطرانہ ہے وہ ہم بیوہ کو دے سکتے ہیں؟ اوکے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مقصود راجہ صاحب کشمیر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مقصود صاحب فرمائیے. سر یہ سوال ہے کہ میرے اگر 4 بچے ہیں تو میں کتنا فطرانہ دینا چاہیے؟ 4 بچے؟ جی سر. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ساجد حسین صاحب لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ پاک کا احسان. جنید بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ جو بندہ جاب کرتا ہو اور سیلری کم ہو آج کل جس حساب سے ہے, تو کیا اس کے لیے بھی فطرانہ لازمی ہے؟ اس میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیں اس کی ایک بڑی کیٹیگوریکل وضاحت پروفیسر صاحب نے بلکہ ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں فرما دی تھی. اس کی مزید وضاحت لے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ایک سرٹن انہوں نے اماؤنٹ بتایا نا کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے آپ کو سونا آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے. اب وہ دوبارہ اس کی کلیئرٹی لے لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ذرا مجھے تھوڑا سا ایڈریس کر دیں اس مسئلے کو کہ جاب کرتے ہیں سیلری بہت کم ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہوگا, کیا ان پہ فطرانہ ہوگا؟ جی بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی وجہ سے فرض ہوتی ہے اور فطرانہ جو ہے وہ فرد کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے. اوکے. اب یہ بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے اس دن اس کے اوپر بھی فطرانہ آ جاتا ہے, تو نہ تو اس نے ابھی کوئی وقت گزارا ہے نہ اس نے کمائی کی ہے, تو یہ شخصیت کی بنا پر ہوتا ہے. اب اگر ان کے پاس اماؤنٹ کم ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ وہی 8 مصارف جو ان میں تو شامل نہیں ہے جو ہم نے آیہ کریمہ پڑھی ہے 60 نمبر سورۃ التوبہ کی, تو اگر ان میں ہے تو پھر ان کو فطرانہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ لینے والے ان کے اندر شامل ہیں تو پھر یہ لے سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو دینا پڑے گا. اس میں بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آپ نے انٹرو کے اندر بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ فطرانہ جو ہے یہ بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اپنے روزوں کی کروانے کے لیے, تو روزے رکھ لیے تو قبول کروانا نہیں چاہتے تو پھر شکوہ کس سے کریں؟ یعنی یوں کہیے کہ یہ فطرانہ بنیادی طور پر روزوں کے وہ پر ہیں جو اس کو اڑا کر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی منازل طے کراتے ہیں. اچھا ایک بات ہوگی. دوسری بات 4 بچے ہیں فطرانہ دینا ہوگا؟ جی 4 کا دینا ہوگا. 4 کا دینا ہوگا. اور بیوہ جو ہے فطرانہ لے سکتی ہے؟ جی بیوہ ہونا شرط نہیں ہے. اگر بیوہ یا یتیم اس کیٹیگری میں آتا ہے تو پھر اس کو دینا افضل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں اور مجھے پتہ ہے بہت جو لوگ اوورسیز پاکستانیز ہیں مطلب مسلمان ہیں وہ تو بڑے پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں ایکچوئل جو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو آپ بالکل پریشان نہ ہو, دروازے آپ کے لیے کھلے میں. دنیا میں آپ کہیں بھی کسی بھی شہر کسی بھی گلی میں بستے ہیں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے. علماء کرام تشریف فرمائیں, انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی کریں گے اور آپ کو بہت ہی تسلی بخش انشاءاللہ جواب بھی ملے گا. لوٹ کے واپس آتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے فدیہ کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے، اور محفل آپ کے لیے کھولی جاتی ہے۔ ایک بار پھر آئیے ہمیں جوائن کیجئے، اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں سوال کیجئے تاکہ جواب آپ تک پہنچے۔ پروفیسر صاحب، صدقہ فطر کے جو 5 معیارات ہیں جس میں گندم، جو، کشمش، کھجور، پنیر، اچھا آپ ذرا یہ بتائیے پہلے تو تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ کیا ہر شخص، مثال کے طور پہ میں ہوں یا کوئی بھی ایک عام آدمی ہے، وہ گندم کے حساب سے ادا کرے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2 سوالات ہے یہ سے انٹرلنک کرتے ہوئے، جو حاجی اخلاق صاحب نے کشمیر سے پوچھا کہ فطرانہ کتنا بنے گا، مطلب اس مرتبہ یہ بتائیے، اور محمد احمد صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ فطرانہ کیا چاند دیکھتے ہی ہم ادا کر دیں عید کا، بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرانہ ہمیں جتنی جلد ہو سکے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عید کی تیاریاں چاند دیکھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جن کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے ان کا بھی یہی احساس لے کر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو سامنے رکھ کر، اور یہ ذہن بنا کر کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حکمت بیان کی ہے، تومۃ للمساکین، یہ صدقہ فطر مسکینوں کا کھانا ہے، تو ان کو بھی ہم اسی طرح اپنے ساتھ خوشی میں شامل کرنے کے لیے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد یہ روزے ہم رکھ رہے ہیں، ان کا ہم نے فطرانہ دینا ہے، ان کا فدیہ دینا ہے، تو کسی وقت بھی ہم دیں گے، ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا میں آپ کی بات سے یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر رمضان اسٹارٹ ہوتے ہی ہم پہلے ہی فطرانہ ادا کر دیں تو بھی کر سکتے ہیں؟ یہ روزے رکھ رہے ہیں، شروع ہو گئے ہیں، اگر فطرانہ ایڈوانس میں ادا کر دیں، ایڈوانس بھی دے دیں گے تو ہو جائے گا۔ کیا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ معیارات آپ نے 5 قائم فرمائے، کتنی نظر ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پر کہ گندم آدھا سا، جو 1 سا، کھجور 1 سا، کشمش 1 سا، اور پنیر 1 سا۔ اب سا اور مد اس وقت کے پیمانے تھے، ذرا کلوز میں بتائیے یہ۔ جی، اس وقت یہ پیمانے تھے، تو اس پیمانے کی صورت میں آج اگر ہم کلو کے حساب سے لیں تو 1.25 کلو کے قریب گندم، ٹھیک ہے، 3.5 کلو یا 4 کلو کے قریب آپ باقی 1 سا کو شمار کر لیں، اور گندم کو یہ رکھا کہ یہ عام، مطلب 1.25 کلو یا 2 کلو بنے گا، کتنا اندازن؟ 80 گرام کم نا، 80 گرام کم، ٹھیک ہے، 80 گرام اس میں کم ہے، تو ہم 2 کلو کر دیں اس میں، 2 کلو بات یہ نا، ذہن تو یہ بنانا ہے کہ میں اس غریب کو نہیں دے رہا، میرا یہ صدقہ فطر پہلے میرے رب کے ہاتھ میں جا رہا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ بے شک اس حقیقت کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندے سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے لباس مانگا، تو نے نہیں دیا۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر تو ہمیں، گندم تو عام ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک سوال آیا میرے پاس کہ جی میں گندم نہیں کھاتا تو لہٰذا مجھ پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ بھائی آپ کچھ تو کھاتے ہیں، اب ایک آدمی ہے وہ روزانہ چاول ہی استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو ہم گندم کے منزلے میں رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو گندم جو ہے یہ کم از کم ہے کہ ہر آدمی اپنے زیر کفالت افراد کی طرف سے اس معیار کے مطابق، اتنی مقدار کے مطابق ادا کرے گا۔ یعنی میں آپ کی بات یہ سمجھا جو میں آسان الفاظ میں کہ آدھے سا کا مطلب ہوا تقریباً 2 کلو، ٹھیک ہے، تقریباً 2 کلو تقریباً لے لیتے ہیں نا، اور 1 سا کا مطلب ہو گیا تقریباً 4 کلو، یعنی 3.5 پونے 4 کلو کے درمیان، مطلب 3.25 کلو بنتا ہے، اب 4 کلو مطلب اس کو ایک صفر سائڈ۔ اب گندم کے اعتبار سے بھی آٹا بازار میں کئی طرح کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی آدمی چکی کا آٹا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ اس کو سامنے رکھے، بالکل صحیح ہے، اور جو وہ کتنا بنتا ہے اندازن کتنا بنتا ہے؟ بعد نے 170 روپے کا بھی تخمینہ لگایا، 160 کا بھی لگایا، لیکن میں اپنے طور پر آسانی سے اندازہ لگا سکتا، نہیں جی وہ پورا فطرانہ فطرانہ 170، اگر میں آٹا 80-85 روپے کلو والا کھا رہا ہوں تو اس حساب سے میرا 170 روپے بن جائے گا، اس سے کم کا کھا رہا ہوں تو کم بنے گا، اس کا اندازہ لگانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں پنیر کو شامل فرما کر، کشمش کو شامل فرما کر، تمر کا لفظ استعمال کر کے، اب تمر کے لفظ پر بھی
میں یہ کہتا ہوں کہ میں رب کو دے رہا ہوں، میں اجوا کو سامنے رکھتا ہوں، مہنگی ہے، کھجور میں ٹاپ آف دا لائن اجوا ہے، کھجور میں ٹاپ، بالکل صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ گھٹیا قسم کی کھجور کو میں سامنے رکھ کر اس کا اندازہ لگاؤں، تو اللہ کا دیا ہوا اللہ کو دینا ہے۔ اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نماز عید سے پہلے جب ہم ادا کریں گے وہ صدقہ فطر کہلائے گا، اس اجر کا ہمیں حقدار بنائے گا۔ اور اگر نماز عید کے بعد ادا تو کرنا ہے ورنہ روزے معلق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ صدقہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، جب عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے۔ تو یہ ضرورت مندوں تک جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کے مطابق ہم ان کو ایک بات کی وضاحت صرف مختصراً کر دیجئے کہ یہ گندم، جو، کشمش، کھجور، پنیر، یہ انسان کی اپنی سوابدید ہے کہ اس میں سے کچھ بھی دے سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک اللہ نے دیا ہے، اس میں کوئی قید تو نہیں ہے کہ ایک شخص ہے وہ بڑا مالدار ہے اور وہ اگر گندم دے رہا ہے وہ اس کے اپنے دل کی بات ہے، وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن وہی بات ہے وہ ٹاپ آف دا لائن اگر اٹھائے، کشمش اٹھائے یا مطلب وہ کھجوروں میں بھی اجوا اٹھائے، اس کی ایکویلنٹ جو رقم بنتی ہے، جتنی رقم بنتی ہے وہ اس کے مطابق ادا اب وہ دیکھ لیں مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کیا مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اپنی طرف سے، اپنے خادماؤں کی طرف سے، زیر کفالت تمام افراد کی طرف سے وہ ادا کرے گا، اس کا صدقہ فطر ادا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمر عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سر میرا یہ سوال تھا، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے، پہلے بالکل بند کر دیں۔ جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا، سر والد صاحب بھی دے سکتے ہیں یا گھر کے بچے بھی دے سکتے ہیں؟ والد صاحب ہی صرف فطرانہ دیں گے یا گھر کے بچے؟ لیکن آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کی، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے کالر شاہد نذیر صاحب پشاور سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جنید بھائی، تمام ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ اچھا بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے فطرانہ 10 دن پہلے ادا کر دیا ہے اور جن کو دیا ہے ان کو فطرانہ نہیں کپڑے لے کے دے دیے فطرانے کے نظریے میں، کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور قاری عبدالستار صاحب سندھ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جنید اقبال صاحب، ایک تو یہ علماء ذی وقار کی خوبصورت کہکشاں، ان کو ہمارا محبت برا سلام خطہ باب الاسلام سندھ سے پہنچے جناب قاری صاحب۔ اور سر ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں جو غریب ہیں، تو کیا سر زکوٰۃ اور فطرے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اوکے، یہ بھی وضاحت بہت ڈیٹیل میں ہوئی۔ جی، ان کی خدمت میں ایک عرض ہے سر، شیر میاں داب کی، کہ انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا، مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ سر پورا سندھ آپ سے عرض کرتا ہے کہ اگر شیر میاں داد کبھی 2-4 دن رہ گئے ہیں سنا دیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ جزاک اللہ قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے پیار کا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور سید اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ سید صاحب ٹی وی بند کر دیجئے پلیز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں اشتیاق علی راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں اشتیاق علی راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے پلیز۔ بند کر دی آواز میں نے جناب، فرمائیے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا فطرانہ دینے کے لیے اس شخص کا نمازی ہونا ضروری ہے؟ اوکے، نمازی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ انٹرسٹنگ سوال ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرا خیال ہے پہلے سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں۔ پہلا ہی سوال لے لیتے ہیں کہ فطرانہ دینے کے لیے نمازی ہونا شرط ہے؟ یہ نماز الگ فرض ہے، روزہ الگ فرض ہے، ان کو لازم و ملزوم کر کے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان کو الگ الگ فرضیت میں دیکھا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ نمازیں نہیں ہیں تو وہ پڑھنی چاہیے، لیکن روزہ جو ہے وہ اپنے مقام پر ہے، لہٰذا فطرانہ بھی ادا کیا جائے گا اور اس کے روزے کی ادائیگی بھی۔ اچھا، یہ چونکہ فطرانے کا تعلق براہ راست روزوں سے یہ یہاں سے انٹرلنک ہوتا ہے نمازوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ دوسرا یہ بتائیے کہ کیا غیر مسلم کو، جیسے سندھ کے وہ کالر ہمارے قاری صاحب نے پوچھا، تو ان کے ساتھ کچھ مطلب وہاں پہ بستیوں میں غیر مسلم رہتے ہیں؟ جی، اس میں جو مؤلفات قلوب اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو ایک کیٹیگری دی ہے، وہ دی ہی اسی لیے ہے کہ آپ کا حسن سلوک دیکھ کر لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے، تو پھر وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر خدا نخواستہ وہ اسلام کی طرف مائل نہیں بھی ہو سکے
تو بھی اسلام کے خلاف ان کی اگر خدا نخواستہ دل میں کوئی نفرت ہے تو کم از کم اس میں کمی واقع ہو جائے گی. آپ کو پھر دینا چاہیے ان کو اس کا مطلب؟ ان کو بالکل. پھر یہ زکوٰۃ کے لیے بھی یہ معاملہ ہوگا؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. جی وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کنفیوز کہ جب اپنے مسلمان پاس ہوں دائیں بائیں اور وہ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ مستحق ہوں تو پھر آپ ان کو چھوڑ کے اگر ادھر جاتے ہیں تو پھر اس کو یعنی پریورٹی آپ مسلم کو دیں گے اور اس کے بعد آپ غیر مسلموں کو دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں تو ظاہر ہے مسلمان اتنے بیچارے پریشان حال ہیں تو پریورٹی پھر ان کو دینی چاہیے. اچھا لیکن وہی بات آپ کی اچھی ہے کہ اگر وہ آپ کے کردار سے قریب آتے ہیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں. اچھا تیسرا کپڑے دے سکتے ہیں فطرانے میں؟ کپڑے جی کپڑے جو ہیں وہ دینے کے لیے پہلے چونکہ کپڑے براہ راست اس کا معیار نہیں ہے وہ جو ابھی خان صاحب نے ذکر معیار بتایا بالکل ٹھیک. تو انہی میں سے کسی ایک کو معیار بنا کر اس کے پیسے جو ہیں وہ بنا کے پھر اس کے کپڑے دیے جا سکتے. یعنی وہی بات ہو گئی کہ مثال کے طور پہ اگر فرض کریں کہ وہ کشمش کے برابر رقم دینا چاہتے ہیں تو اس کو کنورٹ کر دیں اس کے اندر. مطلب یہ ایک نیت کرنی ہوگی نا بات. ٹھیک ہے لیکن اب وہ دے چکے تو کیا؟ ہاں وہ ادا ہو گیا. ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا والد اگر بچوں کی طرف سے دے دیں فطرہ تو ہو جائے؟ بالکل ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ذرا اب یہ تو ظاہر ہے جو ہم نے ایک تو 5 معیارات کی بات کی اب آتے ہیں ذرا ہم فدیے کی تعریف کی طرف. بالکل ٹھیک. بہت سے لوگ ظاہر ہے فدیے کے احکام سمجھنا چاہتے ہیں اس کی تعریف سمجھنا چاہتے ہیں. پھر جو اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے روزے نہیں رکھے انتقال ہو گیا اب وصیت کی ہے تو کیا حکم اس کے لیے ہوگا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدیہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک وہ ذریعہ ہے جو روزے کے ثواب کو روزہ رکھے بغیر آپ کی طرف منتقل کر رہا ہے. تو آپ نے روزے نہیں رکھے اور آپ کے پاس باقاعدہ وہ عذر موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا مرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیخ فانی. یعنی بندہ بڑھاپے کی اس عمر میں آ گیا ہے کہ اب دوبارہ اس کے بہتر ہونے کا امکان موجود نہیں ہے. یا اسی طرح ڈاکٹر صاحبان کچھ ایسے امراض تجویز کر دیتے ہیں جس پر کلیئر ہوتا ہے کہ اب یہ مریض دوبارہ بہتر نہیں ہوگا اس کیپیسٹی میں نہیں آ سکتا کہ یہ روزے رکھ سکے. تو پھر ایسے بندے کے لیے شریعت نے روزے کا ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے وہ بندہ بھی چاہتا ہے کہ یار روزے کا ثواب میرے نام اعمال میں بھی ہو. تو اللہ کی رحمت نے وہاں آگے بڑھ کر فدیے کی شکل میں اس کو موقع دیا ہے. اچھا کہ فدیہ بنیادی طور پر وہی بھی وہ جو 170 یا 60 جو یومیہ صدقہ فطر کا ہے اس کے برابر اگر آپ کسی کو دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ روزہ رکھ رہا ہے روزہ افطار بھی کر رہا ہے تو اس روزہ رکھنے اور افطار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ماہ رمضان کی وجہ سے ذمہ داری بنتی تھی یا اس کا ثواب بنتا تھا وہ آپ کو ملے گا اور آپ اس رحمت میں سے حصہ لے سکتے ہیں. واہ یہ فدیے کی تعریف ہے. یہ فدیے کی تعریف ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اب اس کے احکام بتائیے ذرا. اس کے احکامات یہ ہیں کہ کچھ لوگ پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کچھ امراض کی شکلیں تو یہ ہوتی ہیں کہ ابھی بندہ مریض ہے لیکن بعد میں بہتر ہو جائے گا. اگر ویسے وہ فدیہ دینا چاہے تو اس کو اجازت تو ہے لیکن وہ فدیہ صدقے کی شکل میں ہوگا. دوبارہ اگر صحت بحال ہو گئی تو وہ روزے کے احکامات وہ دوبارہ اس کی طرف آ جائیں گے. اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں اس کے لیے فدیہ بنیادی طور پر ہے اس بندے کے لیے جو مرض یا شیخ فانی کی اس نوعیت میں ہے جو دوبارہ بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی بندہ سمجھتے جی مجھے کچھ ایسے امراض ہیں شوگر ہے یا کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے ابھی میں رکھ نہیں سکتا لیکن اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ فدیہ دے دے لیکن ساتھ نیت یہ رکھے کہ اگر میں دوبارہ صحت مند ہو گیا تو یہ روزے مجھے دوبارہ رکھنے پڑیں گے یہ روزے کا بدل نہیں. تو تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے اوپر بڑے روزے بنتے ہیں اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ عام مرض ہے میں صحت یاب ہو جاؤں گا فدیہ بھی نہیں دیتا رہا لیکن اسی مرض میں اگر وہ چلا گیا تو وہ وصیت کر جائے یا نہ کرے تو پھر گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنا عرصہ روزے اس کے ناغے ہوئے ہیں ان روزوں کے مطابق ایک ایک دن کا وہ صدقہ فطرانے کو کاؤنٹ کر کے وہ غرباء میں مساکین میں جو مستحقین ہیں ان کو دے دے تاکہ اس روزے کا جو بوجھ ہے وہ اس پر منتقل نہ ہو اور اس عمومی رحمت میں وہ شامل ہو جائے. یعنی وہ بھی اس کے ترکے کے تیسرے حصے میں کیا اس کے جو اس نے مال چھوڑا ہے نا اس کے تیسرے حصے میں یہ وصیت چلے گی باقی ورثاء کا ہے.
اچھا یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، یعنی اس کا جو ورثہ ہے اس کے اندر تیسرے حصے میں اس کا یہ چلے گا. اوکے، یعنی اب ایک بات ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ فرض کیجئے کہ وینٹ پہ چلا گیا وہ، ٹھیک ہے، اور رمضان ہی کا مہینہ ہے، یہ ایک سوال ذہن میں میرے اس وقت آ رہا ہے، اور وہ بالکل صورتحال ایسی ہو گئی کہ اس وقت پوری فیملی لگی ہوئی، صرف اسی بات پہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ جی ہم نے فدیہ وغیرہ کچھ دینا ہے، اور امید بھی نہیں تھی بچنے کی، پھر رمضان بھی گزر گیا، پتہ چلا وہ ریورسل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، واپس آ گیا، تو اس صورت میں کیا، اب وہ صحت مند ہو گیا بالکل، اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دے دی، صحت بھی ہو گئی، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، وہ روزے قضا کرے گا. اچھا، یعنی اس کو روزے قضا کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس دوران احتیاطی تدابیر بھی ساتھ چلانی چاہیے. ٹھیک ہے، امراض کی اگر ایسی نوعیت بن جائے تو اس دوران بھی اس کا فدیہ دیتے رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ بحال ہو گیا تو پھر دوبارہ وہ قضا روزے بھی رکھ لے گا تاکہ اس کو برکت و رحمت سے محروم نہ کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، اس میں علامہ صاحب اسی کنٹینیوٹی میں ذرا یہ بھی بتائیے کہ شیخ فانی جو مطلب بزرگ کے علاوہ، یہ چونکہ گفتگو تھوڑی سی کی بھی ہے آپ نے اس حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا سا اور آپ کھولیں کہ کسی بزرگ کے علاوہ کوئی شخص اگر اس کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو کیا ادا کر سکتا ہے، اور جو منسوخ شدہ حکم ہے اس کی تفصیل بھی ذرا بتائیے ساتھ ساتھ. جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم لوگوں میں سے جو کیفیات میں اس میں چلے جاتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، ابتدائے اسلام، صدر اسلام کا حکم تھا، اور اصل میں اسلام کا حسن یہ رہا ہے کہ یک لخت کسی کو اس میدان میں نہیں لایا اسلام، بلکہ آہستہ آہستہ جس طرح نزول قرآن آہستہ آہستہ ترتیل سے ہوا ہے، تو اسی طرح احکامات دین بھی اللہ تعالیٰ نے بتدریج نافذ کیے ہیں. ماشاءاللہ، یک لخت یہ نہیں کہا کہ 5 نمازیں پڑھو اور اتنی رکعتیں ادا کرو، پہلے 2 رکعتوں پہ اسلام لایا، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ ٹائم آیا کہ پھر 5 نمازوں پہ. اسی طرح روزے بھی یک لخت ہر ایک کے اوپر نہیں کہہ دیا کہ آپ کرو اور اس طرح رہو، بلکہ وہ بھی بتدریج کہا بھی آپ روزے رکھو، لیکن اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ اپنی جگہ پہ کسی اور کو فدیہ کی صورت میں کھانا کھلائیں کسی مسکین کو، وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. لیکن جب اس کے اندر مضبوطی آ گئی، جب لوگ اس پہ کاربند ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم واپس لے لیا اور فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. اب جو بھی اس کو پائے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. جو مشروط صورت ہے وہ وہی ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو بیمار ہے یا مسافر ہے اس کو کہا گیا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، معافی تمہیں بھی نہیں ہے لیکن تم بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لینا. لیکن اب یہاں پر تمہیں رعایت دے رہے ہیں، تمہیں کچھ تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہیں، لہٰذا اب جو بھی رمضان المبارک پائے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اب ہم دیکھتے ہیں شیخ فانی کے حوالے سے یہ حکم تو منسوخ ہو گیا. شیخ فانی کے حوالے سے اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیخ فانی کے اندر ایک بنیادی چیز ہے. فدیہ ہوتا کیا ہے، پہلے وہ اس کو سمجھ لے، اس کے بعد بتا دیجئے، دو جملوں. فدیہ ہوتا ہے در حقیقت کسی بھی عمل کا نعم البدل. ٹھیک ہے، آپ وہ پورا ادا نہیں کر سکتے اور اس کا اجر لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ نے جو متبادل صورت عطا کی، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ وہ جو دمبا آیا تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہہ کر اللہ نے اس کو بھی فدیہ ہی قرار دیا ہے. تو یہاں پر جو کسی اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے اس شخص کے لیے جس کو صحت کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام 100 اونٹ وہ فدیے میں وہ فدیہ ہو گیا. بالکل. تو یہ ایک اچھا اللہ تعالیٰ نے بدل عطا کیا امت کے اوپر آسانی کے لیے. اس میں گفتگو کرتا ہوں، ذرا مجھے کالر لینے کی اجازت دیں، میں انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. لال خان صاحب سرگودا سے، السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام جناب خان صاحب، فرمائیے. ارے میرا سوال یہ ہے کہ میرا گندم کے حساب سے جو فدیہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 1050 روپے اپنے گھر کے حساب کا. کتنے فیملی ممبرز ہیں آپ کے؟ 5 بچے ہیں، 2 7 لوگ ہو گئے نا. تو 170 اگر یہ ایوریجلی بتاتے ہیں تو آپ نے 1050 کاؤنٹ کیا. سوال آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے. سوال میرا یہ ہے کہ 1050 کو میں بڑھا سکتا ہوں اپنے؟ یہ آپ کے بنتے ہیں 1190 روپے. آپ نے شاید کیلکولیشن صحیح نہیں کی، 170 روپے بتایا پروفیسر صاحب نے ایوریجلی، تو یہ آپ کے 7 افراد کے بنتے ہیں 1190 روپے. اچھا 1190 بن گئے. اب ان کو میں دینے کے لیے بڑھا سکتا ہوں اپنے طور پہ 1500؟ جتنا چاہے بڑھا دیں صاحب، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پروفیسر صاحب ہیں
देखिए इतनी अच्छी बात बता दी प्रोफेसर साहब ने, इतना ज्यादा करते जाओगे अल्लाह ताला की रहमतें आएंगी। इसमें क्या खजूर, वाह वाह क्या अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, ये तो होना। और देखें ये कितनी अच्छी बात है, इसमें मैं आगे जाके बात करता, लेकिन नाज़रीन बात वही है, अब अल्लाह ने माल दिया है, कहाँ लेके जाएंगे साहब इतने माल को। अब ये कैलकुलेट करें गंदम के हिसाब से दूं, ये कैलकुलेट क्यों नहीं करते किशमिश के हिसाब से दूं। मेरी वजह से किसी के घर में अगर चूल्हा जल जाता है मेरे माल की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह की वजह से जलता है, लेकिन मैं कितना सादतमंद हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खुशियाँ अता की मेरे सदके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए साहब, इसमें क्या मसला है। एक और कॉलर है मोहम्मद तारिक साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारे आसपास को गरीब लोग हैं जो साहिब इस्ताद भी हैं, यतीम हैं, तो उनको कपड़ों की शक्ल में अपनी ज़कात दे सकते हैं? कपड़ों की शक्ल में ज़कात देना बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अगले कॉलर अब्दुल क़य्यूम साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई मैं एक ये मेरा सवाल ये है कि वालिदैन जो है वो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती और सादात को नहीं दी जा सकती, तो इसकी तरतीब क्या है? ऊपर जो अपनी नस्ल जो होती है ऊपर से और नीचे से इन तमाम को ज़कात नहीं दी जा सकती। गॉट इट बताते हैं बिल्कुल बताते हैं कि ज़कात जो है वो मसारिफ ज़कात बताए थे आपको, अगेन उसको रिपीट कर देंगे हम ताकि उसमें वालिदैन वगैरह की सारी क्लैरिटी आ जाए। अच्छा जी, सैयद सज्जाद हुसैन साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। वो हमारी सिस्टर है, इत्तेकाफ पे बैठी है, अगर वो फर्श पे बैठती है तो उसको तकलीफ होती है, ठीक है। अगर वह चरपाई पे बैठती है तो कोई तकलीफ, क्या वो चरपाई पे इत्तेकाफ कर सकती है? ओके बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद सज्जाद हुसैन साहब पूछते हैं उनकी बहन एतकाफ में बैठी हैं, फर्श पे बैठती हैं तो तकलीफ होती है, चारपाई पे बैठ सकती हैं आराम के लिए? जी बैठ सकती हैं। एक हदीस पाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी चारपाई पे एतकाफ साबित है। बिल्कुल ठीक है। मसारिफ ज़कात में क्या वालिदैन अगर बाहर हैं तो इसकी तरतीब क्या बनती है? वालिदैन को देना है, वालिदैन को देना चाहते हैं ज़कात? नहीं, उसमें वालिद को बेटा औलाद कभी भी नहीं दे सकते, ना वालिद को ना वालिदा को, क्योंकि शरअन वालिदैन की खिदमत इनके ऊपर वैसे ही लाजिम। बिल्कुल ठीक है, लिहाजा ये उसको नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। वैसे कौन लोग आते हैं उसमें? वैसे उसके अंदर अपनी गरीब औलाद को शामिल किया जा सकता है, लेकिन जिन जिन की कफालत शरअन फर्ज है, मसलन बीवी है, उसको आप ना सदका दे सकते हैं ना ज़कात दे सकते हैं। वालिदैन को आप ना सदका दे सकते हैं ना ज़कात दे सकते हैं। ऊपर जाकर ये इन रिश्तों में आप नहीं दे सकते, नीचे दे सकते हैं जो गुरबा फुकरा में और वो अलग कारोबार में हो, आपके साथ रिलेट ना हो। आपकी औलाद है, आपके साथ नहीं है, अलग है, लेकिन वो गरीब हैं और इन्हीं मसारिफ के अंदर वो शामिल हैं, आठों के अंदर किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो फिर आप। लेकिन मैं उसमें भी सजेस्ट करूंगा, बात दे सकते हो तो ठीक है, फतवा है, लेकिन प्यार और तकवा तो ये है कि बच्चों को भी ज़कात ना दें। अभी जाएगा तो फिर भी उन्हीं की विरासत बात वही बात जाएगा उन्हीं के पास ही ना, माल उन्हीं का ही। अच्छा, कपड़े ज़कात में दे सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसको फरोख्त किया जा सकता, ओके, उसको ज़कात बनाया जा सकता है, उसको सदका भी बनाया जा सकता है। अच्छा, मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स सूट्स परचेज कर लेता है वो और वो अपनी ज़कात की रकम में उसको कन्वर्ट करके फिर वो लोगों में तकसीम करता है, वो किसी को देता है और वो आगे उसको बेच सकते हो, ओके, यानी फरोख्त काबिले फरोख्त चीज हो, उसको वो बिल्कुल पेश कर, वो ज़कात हो सकती है। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें ताकि फिर हम कवाली की तरफ चले जाएं। इन्नमा सदकातु लिल फुकरा की आपने कहा था, वो आयत करीमा इन्नमा सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीना वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लिफति कुलूबुहुम, और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वफ़िर रिकाब वल गारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्न सबील। ये वो 8 मसारिफ़ ज़कात हैं। और मैं लोगों की सहूलत के लिए फिर रिपीट कर दूं, आमतुन्नास के लिए ये सूरह तौबा शरीफ की आयत करीमा नंबर 60 है। इसको अपने घर में तर्जमा कुरान पाक से देख के समझ सकते। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरे जहन में आ गया। एक शख्स ट्रैवलिंग में, फ़र्ज़ कीजिए कि वो सुबह निकला, कराची से निकला और वो इस्लामाबाद जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, 2 घंटे की उसने फ़्लाइट की है और रोज़ा उसने रखा हुआ है, ठीक है, सुबह उसने रोज़ा रखा, दोपहर की फ़्लाइट ले ली और वो वहाँ पहुँचा, उसकी तबीयत ख़राब हो गया, उसे रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है, तो उस सूरत में क्या करेगा जबकि वो मुसाफिर है? हाँ जी, वो उसके लिए वैसे सहूलत चाहे मुसाफिर है या नहीं, लेकिन चूंकि रोज़ा फ़र्ज उसने रखा हुआ है, ओके, लिहाजा वो फ़र्जी हुक्म के अंदर ही शामिल होगा, वो नफली हुक्म के अंदर नहीं जा सकता। नहीं, ठीक है, तो करेगा क्या? रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है तो वो रोज़ा अगर खुदा न खास्ता जाँ बलब हो गया है, और जो माहिर तबीब है, ऐसे तबीब नहीं जो कहें भी गाहक भाग गया तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये भी बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं। इसीलिए तो जो बच्चियों के बहुत ज़्यादा सिजेरियन किए जा रहे हैं वो अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं। खौफे खुदा रखने वाला डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है कि ये अभी मर जाएगा और इसको अगर ना इस तरह को खाने पीने की चीज़ देगी तो फिर उसके जो एडवाइस है उसके ऊपर ये रोज़ा अमल किया, फिर वो क्या करेगा बाद में? उसका फिदिया देगा उसका या कज़ा करेगा? कज़ा करेगा, ठीक।
خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، آخری لمحات ہیں اور آپ اگر چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور جو سوال اب بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی صدقات کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے یا فدیے کے حوالے سے، تو میری محفل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ اب اس میں جو میرا خیال ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جہاں پر اس پوری گفتگو کا کرکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اور فدیہ کی جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر ہو یا فدیہ، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. ٹھیک. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. دانا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اللہ کے احکام کی حکمتیں وہ کوئی خلیل سے جانے ہیں. واہ. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کب پوچھا کہ حکمت کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقہ رب کی رضا لاتا ہے. کیا کہنے؟ الصدقۃ ترد البلاء و تزید فی العمر. صدقہ مصیبت ہٹاتا ہے، عمر میں برکت لاتا ہے. واہ. الصدقۃ تطفی غضب الرب. صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء. صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. واہ واہ سبحان. فرمایا کہ صدقہ میت سے برائی جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے. بلکہ بروز محشر اگر میں غلط نہیں، میری کریکشن کیجئے گا، کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ باب الصدقہ، صدقہ دینے والوں کے لیے الگ سے، دینے والوں کے لیے رکھا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس صدقہ کی حکمتوں سے کس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آشنا کیا ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف بدن پر ٹاٹ رکھ کر سب کچھ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے آئے ہیں. اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ. تو صدقہ فطر ہو یا فدیہ ہو، یہ صرف ہم ضرورت مندوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لاتے، بلکہ اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کے غضب میں ناراضگی میں کمی آتی ہے. سبحان اللہ. اس کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا تو بحیثیت مسلم کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کہ اس نے کہا کہ تسلیم کرو. ادھر خلیل نے اپنی گردن جھکا دی. مولا تو حکم دیتا جا، میں بلا چون و چرا اس پر عمل کرتا چلا جاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کے ذریعے جہاں ہمارے گناہوں کی، ہمارے روزے کی کمیاں پوری کی، وہاں اس کے بندوں کی جب رضا حاصل ہوئی تو کتنے واقعات ہیں کہ اگر کسی عورت نے اپنے منہ میں قریب لائے ہوئے لقمے کو صدقہ کیا تو اللہ نے اس کے بیٹے کو بھیڑیے کے منہ میں جا کر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو بچاؤ، اس نے ایک لقمہ میری راہ میں میرے بندے کے رضا کے لیے دیا تھا. تو جہاں یہ ہمیں ان لغویات جو ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، غلط نظر پڑ گئی، کوئی زبان سے لفظ ایسا نکل گیا، اللہ رب العزت نے اس میں یہ حکمتیں رکھیں. پھر آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت من صدقۃ مال. ایک بار تو آپ نے اللہ کے وجود کی قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے. اس سے یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، سود مٹاتا ہے، ان سے بے برکتی آتی ہے. لیکن صدقہ جہاں مال کی حفاظت کرتا ہے، جہاں مال میں برکت لاتا ہے، جہاں اس سے بندوں کے ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. جب میں نے اپنے کسی قریبی عزیز کو، کسی پڑوسی کو صدقہ دے کر اللہ کی راہ میں میرے اوپر جو چیز لازم تھی وہ اس کے سپرد کیا، اور اس نے اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دیے، اور عید کے روز وہ بچے بھی میرے بچوں کی طرح مسکراتے ہنستے. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن راستے میں
جب ایک ضرورت مند بچے کو دیکھا ایک طرف کھڑا ہے تو اس نے کہا میں یتیم ہوں میرا کوئی نہیں تو آپ ساتھ لائے، پھر اسے ساری اس کی ضرورتیں پوری کر کے فرمایا اب تو خوش ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو، محمد تیرا باپ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اس بچے کو کتنی خوشی ملی۔ تو ہم جب کسی کو خوشی دیتے ہیں تو اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، وہ ہمیں خوشیوں سے نوازتا ہے۔ واہ کیا کہنے۔ نیلم بی بی صاحب ملتان سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترمہ۔ مجھے پوچھنا تھا کہ ضرورت مند جیسے فطرانہ ضرورت مند کے لیے بھی جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس سے خود بمشکل ضروریات پوری ہو رہی ہوں وہ خود بھی فطرانہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، جس کی ضروریات ہیں وہ فطرانہ لے سکتا ہے کہ نہیں، آپ یہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس کو بھی دینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں تو ظاہر ہے ضرورت مند کو ہی آپ نے دینا ہے، وہ یہ بات ہوئی تھی۔ اب اس پہ مزید کلام کروا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک تو 2-3 سوالات ہیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ ضرورت مند کے حوالے سے بتا دیجئے کون ہے۔ دوسرا بلال رضا صاحب ہیں، وہ کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کشمش کا موجودہ جو ریٹ ہے وہ کیا ہے، اور میں اپنی فیملی کے مطلب اعتبار سے یعنی اگر میں کشمش دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ اور دوسرا جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں، میڈز وغیرہ جو ہیں، کیا ان کے لیے بھی مطلب ہمیں اپنی طرف سے دینا ہوگا؟ جی ان کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے مالکان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گیسٹ بھی آ گیا تو اس کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، گیسٹ سے مراد کوئی بھی مہمان اگر عید والے دن آ گیا ہے، عید سے پہلے آپ کے پاس پہنچ چکا ہے تو اس کی طرف سے بھی مستحب عمل یہ ہے کہ اہل خانہ جو ہے ان کا سربراہ وہ آنے والے مہمان کی طرف سے، مطلب وہ اگر اسٹے کر رہے ہیں گھر میں تو، ادروائز اگر 1-2 گھنٹے ملنے آ رہے ہیں تو ہاں جی تو پھر تو وہ اپنا ادا کریں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اور جی ضرورت مند کے حوالے سے، جی ضرورت مند کے حوالے سے جو قرآن پاک نے پہلی ہمیں ایک کیٹیگری دی ہے، اس میں انما الصدقات للفقراء، تو فقراء کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھیک مانگنے والے بھکاری نہیں ہے، بلکہ شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہو لیکن وہ اپنی بھوک نہ مٹا سکتا، یعنی کوئی گھر چھوٹا موٹا اس کے پاس موجود ہے یا ایسی کیفیت، لیکن وقتی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو فقراء میں رکھا گیا ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ کچھ ہے اور نہ ہی آگے وہ پورا کر سکتا ہے، تو ان دونوں کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اور کشمش کے ریٹ؟ کشمش راؤنڈ اباؤٹ 2000 روپے، اور یہ بہتر ہے کہ اپنے پاس جو پنساری وغیرہ موجود ہیں تازہ ریٹ اپنے علاقے کا لے کر اس کے مطابق 4 کلو کا وزن بنا لے جتنے بنیں گے۔ ٹھیک، فی کس 4 کلو؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بنتا ہے۔ جی علاقہ وائز ریٹ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ کوئی خاتون اگر مثال کے طور پہ حمل سے ہیں تو کیا وہ آنے والے بچے کو مطلب اس سلسلے میں بھی وہ فطرانہ ادا کریں گی؟ جی اس کو مستحب کہا گیا ہے۔ اگر وہ بچہ عید الفطر والے دن صبح پیدا ہو گیا تو پھر تو اس کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اگر وہ حالت حمل میں ہے، مثلا ابھی کوئی 1 ماہ 2 ماہ کے بعد ہے، تو اگر وہ ادا کرتا ہے تو فقہاء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس خاتون کے لیے اس جو فطرانہ ادا کرے گی اپنے بچے کی طرف سے، اس کے لیے بہت بڑا اجر بیان کیا گیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں مثال کے طور پہ دکاندار رہے ہیں، ان کے پاس اسٹاف ہوتا ہے 2 لوگوں کا، 4 لوگوں کا، 8 لوگوں کا، کوئی سویپر ہے، کوئی ان کا کلرک ہے، کوئی ان کا رائڈر ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسٹاف کے، تو کیا اسٹاف کے لوگوں کا بھی دینا ہوگا؟ جی بہتر یہی ہے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کے، یعنی اسی کے ہی رہنے منت ہے کہ جب وہ چاہے ان کو بلا لیتا ہے۔ بعض جابز ایسی ہوتی ہیں، نہیں وہ سیلری دے رہا ہے، ہاں جی سیلری دے رہا ہے، لیکن بعض جابز ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی تو اگرچہ 8 گھنٹے کی ہیں لیکن وہ 24 گھنٹوں پہ محیط ہوتی، جب چاہے وہ بلا لیتا اور ان کو آنا پڑتا، تو پھر ان کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اور یہ بتائیے اگر جانور وغیرہ گھر میں پالے ہوئے؟ جی جانوروں کی طرف سے تو ظاہر ہے فطرانہ وغیرہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں فائنلی اب ذرا یہ بتائیے کہ جو صدقات واجبہ ہیں اس کی جو ادائیگی کا نظام ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ بتائیے، اور خاص طور پہ جو موجودہ اگر ہم مثال کے طور پر سیناریوں میں بات کریں تو حکومتی ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا بنتی ہیں؟ کیونکہ مجھے وہی لگتا ہے جو میں بات زکوٰۃ کے موضوع پر کر رہا تھا کہ اگر حکومت صحیح طرح سے اس پورے معاملے کو سنکرونائز کرے، دیکھیں یہ اگر ہم فطرانے کی بات کرتے ہیں تو فطرانے کی رقم بھی چھوٹی نہیں بنتی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ اگر کشمش کی مطلب رقم کے برابر دے رہا ہے تو اس نے تقریباً اگر 4000 روپے ایوریج ایک آدمی کو، اور ایک فیملی میں اگر مثال کے طور پہ فرض کیجئے 5 افراد ہیں تو 20,000 روپے بنتے ہیں۔ 20,000 روپے ایک سفیشینٹ اماؤنٹ ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پہ اگر 7-8 افراد ہوں گے، 40,000 یا 50,000 بنتے ہیں تو آپ کسی کو ٹھیلا بھی لگا کے دے سکتے ہیں، اس کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو حکومتی سطح پہ کس حد تک سنکرونائزڈ ہونا چاہیے اس معاملے کو، کہ زکوٰۃ اٹ سیلف ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو کہ سپورٹ کر سکتا ہے معاشرے کو، اور پلس ساتھ ساتھ یہ جو حکومتی ذمہ داری اس پہ بنتی ہے فطرانے کے حوالے سے وہ کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تو باقاعدہ آیت ہے کہ اگر ہم ایمان والوں کو زمین پر اپنی حکومت دیں
تو وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں۔ ہاں، ایمان والوں، یہ شرط ہے نا اس میں۔ تو لامحالہ یہ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہاں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہی چیز جو شروع میں آپ نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے کیسی مثال؟ جیسے وہ مراسلہ بھیج کر تمام متعلقین اور انتظامیہ کو بھی اور عوام الناس میں سے بھی ذمہ داران لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس چیز کو آپ ایک بطور ایجنڈا کے لیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جس طرح ہم باقاعدہ الیکشن کراتے ہیں، ملک کی پوری مشینری انوالو ہوتی ہے، تو اسی طرز کا ان صدقات واجبہ کی کلیکشن کا ماحول بنانا چاہیے۔ باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں لسٹیں بننی چاہیے مستحقین کی۔ ٹھیک، ہم اس کو انڈیویجول چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے، لیکن اب چونکہ لوگ ایک دوسرے کے احوال سے زیادہ واقف کار نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب لوگوں کی مصروفیات اس طرح کی ہیں، بالکل ٹھیک، امیروں کی بھی لسٹیں بنیں، ان کی بھی لسٹیں بنیں، حکومت کے لوگ اہلکار درمیان میں آ کر ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ساری چیز کو ایک عملی جامہ پہنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ یقین بنیں وہ جو آپ جملہ کہہ رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ کی اتنی رقم جمع ہوتی، وہی ماحول شاید آپ کو یہاں بھی نظر آ جائے۔ بالکل سر، دیکھیں نا ہمارے یہاں مختلف قسم کے کارڈز اور اسکیمز جو ہیں وہ جب حکومت اس کو اجرا کرتی ہے تو میں عموماً ایک بات سوچتا ہوں کہ وہ اپنے فنڈ سے، ظاہر ہے وہ اپنے خزانوں سے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن یہی معاملہ اگر زکوٰۃ اور فطرانے میں ڈائیورٹ کر کے اگر کریں تو ایک تو یہ کہ لوگوں کی کلیکشن بڑھ جائے گی پراپر، دوسرا آپ کو ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے ساری، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کا کون کون ڈیزرونگ مطلب فیملیز رہتی ہیں، پلس یہ کہ صحیح جگہوں پہ صحیح پیسہ جائے گا اور اس کی جنریشن پھر ایک بڑی سطح پہ ہوگی، حکومت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا، اس کا بوجھ بھی نہیں ہوگا، عوام الناس اس کے اندر انوالو ہو جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں جو ایک طبقاتی کشم کا یا اونچ نیچ کا نظام ہے یا محرومیوں کا نظام ہے، یا یہاں یتیم زیادہ ہیں، بیوائیں زیادہ ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے دارالامان کے طرز کے، تو ان چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، آخر میں دو جملے، علامہ صاحب وقت کم ہو گیا۔ بالکل جی، اس میں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جو ابھی نظام کی بات ہوئی، اگر نظام اچھا ہو تو وہ جو مشہور روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو رات کو مال کی حفاظت کر رہے تھے، وہ کوئی اور مال نہیں تھا، وہ صدقۃ الفطر کا تھا، اور اس کے لیے وہ شیطان نے آ کے جو پھر آپ کو 3 دفعہ چوری کی کوشش کی اور پھر آخر میں آیت الکرسی کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے گیا ہے۔ ایک تو نمبر یہ جی، اچھا، دوسرا نمبر اس میں یہ ہے کہ ہمارے نظام کی جو ہم نے کمزوری کی، ابھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے، اس میں ایک بہت بڑی کمزوری جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے نظام کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، ابھی ایک بندہ ہے اس نے آج ہی کوئی چیز بیچی ہے اور اس کے پیسے جمع کروائے ہیں، ادھر سے وہ شروع ہوا اور فوری طور پر ابھی 2-4 دن ہی ہوئے ہیں تو یہ اس کی زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، اور کوئی بندہ جو وہ 2-3 دن پہلے نکلوا لیتا تو وہ زکوٰۃ سے بچ جاتا ہے۔ وہ ظاہر سسٹم کا فلا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا۔ خان صاحب آپ کی جانب آنے سے قبل بس ناظرین میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے، قصص القرآن انشاءاللہ جب میڈلے کے بعد لوٹیں گے، یعنی مجموعہ کلام کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بڑی کمال ایک ملاقات ہے، اور وہ ایسی ملاقات ہے کہ جس کو سن کے آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور قصص القرآن کا موقع ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی باتیں تو صحیح ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد و تقوی اختیار فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور پر علم غیب عطا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں ہی زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں. یعنی آپ نے عموماً ناظرین سنا ہوگا اور یہ بزرگوں کی روایات میں آتا ہے کہ 9 ذوالحجہ کو وہ عرفات کے میدان میں باقاعدہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ جن پر کرم کرنا چاہے ان سے وہ باقاعدہ ملاقات بھی کرتے ہیں, مصافحہ بھی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ بھی مطلب جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اس طرح سے فرمایا گیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کہ وہ کھائے, تو اللہ کے نبی زندہ ہیں, روزی بھی دیے جاتے ہیں. ان 4 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ناظرین 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور حضرت ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں. ناظرین کرام, اب ذرا واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی وہ کیا ہے, ذرا توجہ سے سنیے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں وعظ فرمایا اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ, تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ مجمع البحرین میں رہتے ہیں. وہاں کی نشانی بتائی کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے, وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. چنانچہ ناظرین, اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک اشتیاق تھا تو آپ ان سے ملاقات کے لیے چل پڑے. یعنی اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ قرآن مجید میں اس طرح سے اس کو ارشاد فرمایا کہ میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں, یوں مدتوں چلتا رہوں گا. اس کے بعد یہ حضرات ناظرین روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی اپنی زنبیل میں توشے کے طور پر لے کر چلے اور مسلسل سفر کرتے رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. یہاں تک کہ ناظرین 2 سمندروں یعنی ایک کو مطابق بحر روم اور بحر فارس کے ملنے کی جگہ آپ پہنچ گئے. یہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا. اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وضو کرنے لگے. اسی دوران ناظرین بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گر گئی اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب بن گئی. یعنی بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ وہ مچھلی جہاں سمندر میں جاتی تھی تو دونوں طرف محرابیں باقاعدہ بن جایا کرتی تھی, یعنی دیوار کی جیسی محرابیں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کے ناظرین بہت حیران ہوئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا. پھر جب وہ دونوں ناظرین اس جگہ سے گزرے اور چلتے چلتے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز بھی کھانے کا وقت آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ, بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہے. یہ بات ناظرین جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی. یعنی جب 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ تھے تو کھانے کی طلب اس وقت ان کو محسوس نہ ہوئی تھی, لیکن جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہیں مچھلی یاد آ جائے اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناظرین یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ سنیے, جب ہم نے اس چٹان کے پاس ٹھکانہ بنایا تھا جو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا, اور ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے. مطلب یہ کہ وہی تو ہمارا مقام تھا اور اسی مقام کو تو ہم تلاش میں تھے. اس کے بعد ناظرین دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے. یعنی جس راستے سے وہ آئے, اب ظاہر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل تھا, دوسرا روز ہو چکا تھا, کتنا طویل سفر کر چکے ہوں گے, تو جن قدموں سے آئے تھے انہی قدموں کو فالو کرتے کرتے دوبارہ وہ اس جگہ پر پہنچے. تو دیکھا وہاں پر مطلب ایک دونوں بزرگ جب وہاں پر پہنچے تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا
جو چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے، یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ناظرین کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو سفید چادر میں آپ لپٹے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی بڑی حیرت سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ، یعنی پلٹ کے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں بنی اسرائیل کا ہی موسیٰ ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درستی اور جو حق کی بات ہے وہ سکھا دیں اور جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ پریڈکشن پہلے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے فرما دی، اور آگے فرماتے ہیں اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ممکن نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ قرآن میں یوں ملتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ سے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا، تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اب یہ شرائط طے ہو رہی ہیں، یعنی کمپنی تو طے ہو گئی، اب شرائط طے ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے یا کس طرح سے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اس آیت سے ناظرین معلوم ہوا کہ ظاہر ہے جو سیکھنے کے لیے آتا ہے اسے پھر سکھانے والے کی اتباع کرنی پڑتی ہے اور اس کو سننا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر معاوضے کے آپ کو اس میں سوار کر دیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کشتی کے ایک یا دو تختے اکھاڑ دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن، ابھی کنورزیشن ہے جو قرآن بتلا رہا ہے ناظرین، قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور وہ قرآن میں ظاہر اس طرح سے کوٹ ہوتا ہے کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ناظرین ایک لڑکے کو وہاں پر قتل کیا۔ وہ کیا ہوا ذرا یہ سنیے۔ کشتی اتر کر، ایک تو معاملہ یہ ہو گیا کشتی کا، اب کشتی سے اتر کے وہ دونوں چلے اور ایک ایسے مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل کود کر رہے تھے۔ وہاں ایک لڑکا تھا ناظرین جو کافی خوبصورت بھی تھا اور حد بلوغ کو ابھی پہنچا نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ لڑکا جوان تھا اور رہزنی کیا کرتا تھا، اور کافر تو بہرحال وہ تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا کہ کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ یہ کامنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن کوٹ کرتا ہے کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ اس بار ناظرین حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کلام میں مزید اضافہ کیا اور آپ کو تنبیہ کی، یعنی سختی سے بات کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کے فعل پر کلام فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو قرآن نے اس طرح کوٹ کیا کہ اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ اب ناظرین کرام یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے اور مزید آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب آپ کا ایک بستی والوں کے پاس سے گزر ہوا، یعنی وہاں پہنچے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، یعنی دونوں نے کھانا مانگا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔
یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس پر کچھ مزدوری اس پر لے لیتے، یعنی اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت اور ظاہر وہ ضرورت مند بھی تھے، اور بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جس کو قرآن پاک نے اس طرح سے بیان کیا ہے، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یعنی یہاں پہ آ کے اب وہ جو ایگریمنٹ تھا دونوں کے درمیان کہ آپ سوال نہیں کریں گے، انہوں نے کہا میں چپ رہوں گا، اور میں جو آپ کو بتاؤں اس پہ جو آپ کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، میں چپ رہوں گا، لیکن اب یہ ایگریمنٹ یہاں پہ آ کے ختم ہوا۔ اب راز کھلنے کی بات ہے، وہ راز کیا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ناظرین، کہ تختہ کیوں توڑ دیا، وہ دیوار کے آپ نے جو ہے مطلب بنانے کا معاملہ جو ہے اس کی کوئی اجرت نہیں لی، یا اس بچے کو کیوں قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، چنانچہ کشتی کا تختہ اکھاڑنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ جو کشتی تھی وہ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، اور اگر عیبدار ہوتی تو چھوڑ دیتا، اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ یعنی یہ پہلی حکمت آپ نے بتائی۔ اس سے ناظرین یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے، اور ان پر آنے والے مصائب اور آفات کو دور کرنے کے لیے کفایت فرماتا ہے، اور نیز بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان یا چھوٹی تکلیف میں ان کو دے دیتا ہے تاکہ وہ برداشت کر لیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اور اللہ کی حکمت پر رہتے ہیں اور صابر رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بڑے بڑے اس کے نفع دیا کرتا ہے۔ جیسے ناظرین یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا جو تختہ تھا اکھاڑ دینے کو برداشت کیا، اور بڑا نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے وہ بچ گئے، اور لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور اس بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے۔ یعنی وہ لڑکا جسے میں نے قتل تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے سے بہتر گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے اس نے سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا ناظرین کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کرتا۔ اس بچے کا حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں مارے جانا اللہ تعالیٰ کی تکوینی امور میں سے ہے، جسے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے بچوں کی یعنی جوانوں کو موت دیتا ہے، جس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں ایک ولی وقت فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس کے بطن سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت عطا کی۔ اور گرتی ہوئی جو دیوار تھی ناظرین، اس کو سیدھا کرنے کی حکمت کیا تھی، یہ بھی ذرا سنیے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور بہرحال دیوار تو شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ آپ کے رب نے چاہا وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں، یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے ناظرین جس پر آپ صبر نہ کر سکے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ تو آگئی بات پوری مکمل ہو گئی۔ معاملہ یہ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے، اگر میں بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ
عام انداز سے بات کو سمجھاؤں تو وہ شاید میں بات اپنی پہنچا سکوں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے. ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے، آج ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشیت ضرور ہوا کرتی ہے. یہ ہماری بے صبری ہوا کرتی ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بات یعنی آپ سے کوئی کام کرواتا ہے یا یوں کہیے کہ آپ کو کوئی نعمت عطا کر تو اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نعمت آپ سے لے لی جاتی ہے تب بھی اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ کے قانون میں کبھی بھی سوال مت کیجیے گا، قدرت سے یہ سوال نہ کیجیے گا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. جو ہے اللہ کی رضا پر اپنے سر کو جھکا کے رکھیے. جو سروں کو جھکاتا ہے اور اللہ کی مشیت پہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ممتاز کر دیتا ہے. انشاءاللہ شام کو 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست شریعت میں ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.